دنوں کے اندر اندر قربانی کا فریضہ انجام دیں گے انشاءاللہ۔ اور آپ نے دیکھا چاروں طرف جو ہے وہ شہر کے اندر قربانی کی تیاریاں ہو رہی ہیں، لیکن کاش ہمیں یہ پتہ ہوتا کہ یہ قربانی ہو کیوں رہی ہے۔ یہ تو ہمارے بچے کو رٹا ہوا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا ارادہ کیا تھا اللہ کے حکم کے اوپر، ایک خواب دیکھنے کے نتیجے میں، لیکن بس اتنا ہی ہمیں پتہ ہے، اس سے زیادہ ہم کنیکٹ نہیں کر پائے۔ ایک زمانے میں یہ لوگ جب جانور کو لاتے تھے قربانی کا جانور، تو یہ جانور خدا کا مہمان ہوتا تھا، اس کی ایسے عزت کرتے تھے جیسے خدا کے مہمان کی عزت کرتے تھے، اس کا احترام ہوتا تھا۔ کیا اس کے پیچھے بچے تالیاں پیٹتے تھے؟ اچھا یہ اتفاقاً ایسا ہو رہا ہے؟ اتفاقاً نہیں ہو رہا، جس نے دین کی تاریخ پڑھی اس کو پتا ہے یہ تکرار ہو رہی ہے، یہ تکرار ہو رہی ہے۔ پہلے شعور ختم ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں قربانی ہو کیوں رہی ہے، تو ہر ایک آدمی آپ سے پوچھے گا، آج کے زمانے میں یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا، وہ سوال کرے گا بھائی جب لوگوں کو گوشت ہی کھلانا ہے تو پیسے نہ دے دیں، گوشت کھلانے کا کیا فائدہ، تعلیم نہ دلوائیں ان کو اسی پیسے سے۔ اچھا یہ سب کیوں پوچھ رہے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ قربانی کے پیچھے مصلحت کیا ہے، قربانی کی حکمت نہیں جانتے۔ جب قربانی کی حکمت نہیں جانتے تو ان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھئی یہ تو ہم بلا وجہ میں گوشت کھلائے جا رہے ہیں، گوشت کھلانے سے بہتر نہیں تھا پیسے دے دیتے ہیں۔ بات صحیح کہہ رہا ہے، اگر گوشت کھلانا ہدف ہوتا تو گوشت کھلانے کا تو کوئی فائدہ نہیں، اس سے تو جسم کو نقصان ہی نقصان، پھر تو واقعا صحیح کہہ رہا ہے پیسے دے دو، بلکہ پیسے بھی نہ دو تعلیم دلواؤ، صحیح کہہ رہا ہے پھر تو۔ اچھا کس بات کی نشانی ہے؟ اس بات کی نشانی اس کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو کہ قربانی ہو کیوں رہی ہے۔ اچھا پھر جب یہ مرحلہ گزرے گا تو اس کے بعد کہے گا بھئی یہ کام بے فائدہ ہے، گوشت کھلانے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ بیکار کی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد تیسرے مرحلے میں اس کام سے اکتا جائے گا، کہے گا بھئی کیا ڈرامہ ہو رہا ہے، لاکھوں لوگ جا رہے ہیں ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر جاتے ہیں، جانور لے کے آتے ہیں، کھیل کود مسخرہ ہلڑ بازی، کیا کر رہے ہو یہ سب کا سب؟ کہیں پہ جا کے ایک جگہ پیسے دے دیا کرو کسی آرگنائزیشن کو، وہ کوئی اچھا کام کر لے، معاملہ ختم کر لے، یہی کہے گا۔ چوتھے مرحلے میں کیا کرے گا؟ مذاق اڑائے۔ آپ اگر قبول فرمائیں تو ہمارا یہ عمل میرے لڑکپن میں شروع ہو گیا تھا، مذاق اڑانا۔ جب آپ نے اور ہم نے پہلا ڈرامہ دیکھا تھا نا بکرے کے اوپر، اس وقت یہ مرحلہ شروع ہو گیا۔ جب ہم نے پہلا ڈرامہ دیکھا تھا کہ جس میں عید کے بکرے کے اوپر کامیڈیز بنی، اس وقت یہ مرحلہ شروع ہو گیا۔ اب تو بہت آگے جا چکے ہیں۔ اب اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ اس وقت یہ قربانی ہے نفس پرستی کی۔ جانور لے کے آئیں گے دکھانے کے لیے، جانور لے کے آئیں گے کھانے کے لیے، اور جانور لے کر آئیں گے ایک دوسرے پہ فخر فروشی کرنے کے لیے۔ اس میں کوئی قربانی ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی بندگی میں قربان کیا گیا تھا، یہ جانور بندگی میں قربان ہو رہا ہے کیا؟ کہاں کی بندگی ہے؟ جب حضرت اسماعیل قربان ہو رہے تھے تو کوئی تالیاں پیٹ رہا تھا؟ کوئی ابراہیم کے دل سے پوچھو اس وقت اس پہ کیا گزر رہی تھی؟ اور یہاں جو جانور قربان ہو رہا ہوتا ہے بچے تالیاں پیٹ رہے ہوتے ہیں، اس کا کوئی تعلق بچا ہے کیا؟ ہم لوگ مسخرے میں پھنس گئے، ہمارا دین مذاق کے اندر جا رہا ہے۔ یہ چوتھا مرحلہ عرض کر رہا ہوں آپ سے، یہ پانچویں مرحلے کے اندر ہم اس کی مخالفت پہ جائیں گے۔ ابھی لکھ لیجئے، پانچویں مرحلے کے اندر ہمارا معاشرہ جو آج ایسے قربانی کر رہا ہے جیسے نماز سے زیادہ واجب ہے، یہ اس کی مخالفت کرے گا، اس کی مخالفت کرے گا۔ یہ سب اسکرپٹڈ نہیں ہے، تاریخ میں کئی دفعہ ہو چکے ہیں، ابھی ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ یہ صرف ایک راستہ ہے، اس کا شعور زندہ کرو، اس کا شعور زندہ کرو۔ جانور جب قربان ہو رہا ہوں نا تو میرے آپ کی جیسے لوگ کہ جو ذرا عمر میں زیادہ ہیں وہ کھڑے ہو جائیں اور بچوں کے سامنے کہیں گے دیکھو بیٹا یہ جو جانور قربان ہو رہا ہے نا یہ حضرت ابراہیم کی قربانی کیا، اس کے ساتھ مذاق نہیں کرو۔ اس وقت ان کو یاد دلائیں، جیسا کہ ہمارے مولا نے اس روایت میں تذکرہ کیا، کہا جب تم جانور کی گلے پہ چھری چلا رہے تھے تو کیا تم نے سوچا تھا کہ خدایا آج تو تیری راہ میں جانور قربان کر رہا ہوں، کل ضرورت پڑی تو اپنا خون بہاؤں گا؟ یہی سوچا تھا خدایا آج میں جانور کی قربانی دے رہا ہوں لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کی خواہشات کو بھی قربان کروں گا۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے ان بچوں کو بچا دیں۔
وہ ان بچوں کے ساتھ بہت بڑی مشکل ہو جائے گی۔ ہماری غلطی کے نتیجے میں یہ بچے دین خدا کا استہزاء کرنے والے بن رہے ہیں، دین خدا کا مسخرہ کرنے والے بن رہے ہیں۔ خدا متعال نے منافقین اور کافرین کی صفت بیان کی ہے کہ وہ دین خدا کے ساتھ یستہزئون، مسخرہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بچے ہی کر رہے ہیں اس وقت، ان کو مجھے اور آپ کو بچانا پڑے گا، ورنہ یہ نعوذ باللہ تعالی بہت بڑی غلط آیہ کریمہ کے زمرے کے اندر آ رہے ہیں۔ یعنی جن غلط لوگوں کو بیان کیا آیہ کریمہ، سورہ بقرہ آپ خود دیکھ لیجئے، جب بھی آپ قرآن کریم شروع کریں گے پہلے دوسرے صفحوں کے اندر دیکھ لیں گے کہ خدا متعال فرماتا ہے کہ یہ اللہ کے دین سے استہزاء کرتے ہیں۔ یہ ہمارے بچے بہت غلط راستے پہ جا رہے ہیں۔ یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے شعور کو بلند کریں۔ جب ہم شعور کو بلند کریں گے تو پھر خود بخود اس شعار کا کوئی فائدہ بھی ہوگا۔ کیا یہ قربانی لوگوں میں نفس پرستی کم کر رہی ہے؟ کیا یہ قربانی لوگوں کو اللہ کی بندگی کے لیے تیار کر رہی ہے؟ ہمیں معلوم ہے نہیں کر پا۔ اب ذرا تصور کیجئے گا، اس قربانی کا فدیہ ذبح عظیم کربلا ہے۔ اس قربانی کا فدیہ کربلا کی ذبح عظیم ہے۔ کوئی رابطہ ہونا چاہیے نا، ہونا یہ تھا کہ ہماری آبادیاں، ہمارے بچے، ہمارے جوان، ہم لوگ ان جانوروں کو قربان ہوتا دیکھتے، اپنے آپ کو تیار کرتے 1 مہینے بعد عاشور کی قربانی کے لیے۔ ہونا یہ تھا۔ ہم آج کے جیسے دن مثال کے طور پر اپنے 5ویں امام کا غم مناتے، میدان عرفہ میں اپنے رابطے کو خدا سے مضبوط کرتے، قربانی کے دن قربانی کی تیاری کرتے، 30 دن کے بعد امام حسین کی قربانی کو یاد کرتے۔ یہ ہونا تھا۔ ہم اپنے بچوں کو یہ سمجھاتے کہ دیکھو بیٹا، جو حضرت ابراہیم نے اپنے فرزند کی قربانی دی وہ بنا بر مصلحت خداوند متعال نے جانور کی قربانی میں تبدیل کر دی، لیکن بیٹا ایک اللہ کے رسول کا نواسہ بھی تھا۔ حضرت ابراہیم نے جو قربانیاں دیں اس میں کچھ ایسی چیزیں تھیں جس کی وجہ سے خدا متعال نے حضرت اسماعیل کی قربانی کو روک لیا۔ حضرت ابراہیم کا آنکھوں پہ پٹی باندھنا، حضرت اسماعیل کو ذبح ہونے سے پہلے رسیوں میں جکڑ دینا، مادر اسماعیل کو تھوڑا فاصلے پہ کھڑا کرنا، یہ سب باتیں بتا رہی تھیں کہ یہ کام کتنا سخت تھا حضرت ابراہیم کے لیے۔ ہمیں بچوں کو بتانا پڑے گا کہ دیکھو بیٹا، جب نواسہ رسول علی اصغر کو لے کر قربان گاہ میں بنا تو وہاں یہ سب کچھ نہیں تھا۔ کتنے پیار سے حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کر چلے، اور دشمنوں کی کتنے نرغے میں نواسہ رسول علی اصغر کو لے کر آئے۔ کیا مقایسہ! کہاں مادر اسماعیل جس کو خبر بھی نہ ہو کہ بچہ قربان گاہ میں جا رہا ہے، اور کہاں مادر علی اصغر جو اپنے ہاتھوں اپنے بچے کو قربان کرنے کے لیے بھیجی۔ کہاں وہ لمحہ کہ ابراہیم کی آنکھوں پہ پٹی، اور کہاں امام حسین کے بچے کو دونوں ہاتھوں پر اٹھا دیا۔ کہاں تو خدا کے رحم کا ایسا جوش مارنا کہ ابراہیم کی قربانی کو قبول بھی کیا اور اسماعیل کو بچا لیا اور جانور کو بھیج دیا، اور کہاں وہ لمحہ ہوا کہ تیرے ستم چلا اور ننھا سا گلا کٹتا چلا گیا۔ شیخ عباس قمی نے بڑا عجیب لکھا، کہا تیرے ستم چلا اور کان سے کان تک بچہ ذبح ہو گیا۔ یاد رکھنا ہو تبسم اصغر بے شیر کا، حوصلہ توڑا ہے جس نے حرملا کے تیر کا، بے زبانی میں تھا جس کی معجزہ تقدیر کا۔ آؤ اس بچے سے اب تربیت اس